बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं, PTI रहनुमा रऊफ हसन को इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश कर दिया गया है। FIA हुकाम और PTI वकला भी कमरा अदालत में मौजूद हैं। PTI रहनुमा रऊफ हसन उनको इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह की अदालत में पेश किया गया है। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद से रऊफ हसन को गिरफ्तार किया गया था और FIA हुकाम और PTI वकला भी इस वक्त उनके साथ कमरे अदालत में मौजूद हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में बारिश के बायस मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। गुजरात में तेज़ बारिश से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में भी दाखिल हो गया। वजीराबाद, सियालकोट, हाफिजाबाद और मुरीदके में भी बारिश ने जलथल कर दिया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। सबसे ज़्यादा गुलशन रावी में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद बताएंगे अलमास खान। गुज़िश्ता रोज़ इंतहाई गर्मी वाला मौसम था, ताहम रात को ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई और आज सुबह से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला अभी तक भी जारी है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। लो लाइंग एरियाज़ हैं, वहाँ पे पानी भी खड़ा हो गया, ताहम वासा हुकाम ने फौरी तौर पर वो पानी निकाल दिया। लाहौर में जो इस वक्त तक सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई वो है गुलशन रावी, वहाँ पे 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि अंदरून शहर पानी वाला तालाब में 27 मिलीमीटर और तीसरे नंबर पर लक्ष्मी चौक है, वहाँ पे 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान भी ऐसा ही मौसम रहेगा। वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी रहने की पेशगोई की है। और कराची में मतला अब्र आलूद है और समंदरी हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने शहर में आज भी हल्की बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया है। मौसम का हाल बताने वाले मजीद क्या कहते हैं, ये बताएंगी रूहा फातिमा। शहर कायद का मतला इस वक्त मुकम्मल तौर पर अबर आलूद है, समंदरी हवाएं बहाल हैं और मौसम काफ़ी ज़्यादा हसीन हो गया है। महकमे मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आज भी जो है वो कराची में शाम के औकात में हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया है। जो करंट टेम्परेचर है वो 33 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि गर्मी की शिद्दत को जो है वो इस वक्त 42 डिग्री तक महसूस किया जा रहा है। हवाएं इस वक्त जुनूब मगरबी सिमत से 18 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं, जो कि काफ़ी तेज़ है और जिसके बायस जो है वो मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है, अलबत्ता हवा में नमी का तनासब जो है वो इस वक्त 65% है, जिसके बायस जब हवाएं थोड़ी सी हल्की हो जाती हैं तो गर्मी जो है वो ज़्यादा महसूस की जाती है। महकमा मौसमियात ने इसी तरह का मौसम जो है वो आइंदा चंद रोज़ तक रहेगा, ऐसा इम्कान जाहिर किया है। इसी तरह समुद्री हवाएं बहाल रहेंगी। जी, और ख़बर ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा 3 साल में मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना तक पहुँचाने का हदफ है। मुतालिका इदारे अमली इक़दामात करें। गुज़श्ता माली साल मुल्की बरामदात $30 अरब से ज़्यादा रहीं। बरामद कुनिंदगान के मसाइल आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश की जाए। मुश्किलात के बावजूद बरामदात बढ़ाने में किरदार अदा करने वालों को सलाम पेश करते हैं। ज़राई बरामदात में मज़ीद इजाफे के लिए वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ सूबों के साथ मिलकर काम करे। ज़राई अजनास की ज़्यादा पैदावार वाली अक़साम मुतारिफ़ कराने के लिए इक़दामात को तेज़ किया जाए। बरामदात की शिपिंग के मसाइल फ़ौरी हल करके यूरोप, अमरीका, पाकिस्तानी सामान की तरसील का दौरानिया कम करें। FBR की जानिब से बरामद कुनिंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का ताअत्तुल कबूल नहीं किया जाएगा। चीन से $15 अरब के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग का अहम तरीन टास्क है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज चीन का दौरा करेंगे। ज़राए का कहना है कि कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किया जाएगा। तवानाई से मुतालिक चीन के गर्दिशी कर्ज से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। चीन के गर्दिशी कर्ज का हजम 465 अरब रुपए के लगभग है। वज़ीर ख़जाना दौरा चीन में पैंडा बॉन्ड पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान चीन में $25 करोड़ का पैंडा बॉन्ड हासिल करना चाहता है। और इस वक्त लाहौर में FPCCI के साबिक सदूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम 2100 अरब हमने कैपेसिटी चार्जेस दिए हैं, अगले सालों में शायद 2500-2600 हों। अरब, करोड़ नहीं, अरब। हमारी मईशत में इतना बोझ ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। इसका वाहिद हल एक ही है कि इनके जिन्होंने इनका फोरेंसिक ऑडिट हो और जिन्होंने
गड़बड़ें की हुई हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। बिजनेस कम्युनिटी को, पूरी मईशत को इस तरह दाव पे नहीं लगाया जा सकता। तो गवर्नमेंट होश के नाखुन ले। हमारी 25 करोड़ आवाम की तरफ देखना है, मुल्क की तरफ देखना है, या चंद सरमाएदारों की तरफ देखना है। तो ये जो मामलात हैं, ये और जिन्होंने ये गलत किए हैं और उजरत में किए हैं, वो भी इस चीज़ के जवाब दें कि ये क्यों इस तरह हुआ है, क्यों इन्होंने अंधाधुन इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो हैं अनाउंस किए हैं और पूरी मईशत को डुबो के रख दिया। कौन परेशान नहीं है? आज देख लें आप, $11 बिलियन आपके दुबई में पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किए हैं। बेयकीनी है, लोगों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। किसी ने पूछा उनसे कि भाई ये $11 बिलियन आपने कहाँ से इन्वेस्ट कर दिए? क्योंकि माशाल्लाह सारे इस गंगा में सारों के हाथ जो हैं वो धुले हुए हैं। तो इस तरह तो मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। ये तो बेयकीनी। और आज कल मुझे एक साहब कह रहे थे, इतने पासपोर्ट पिछले 5 सालों में नहीं बने होंगे जो इन 6 महीनों में या 8 महीनों में बने हैं, और लाइनें लगी हुई हैं। हर बंदा कहता है निकले निकले निकले। ये उम्मीद दे रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी को, अगर ऐसे हालात होंगे तो। दूसरी जानिब कसूर में मलिक अहमद खान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ईवान के अंदर आते हैं, उसकी गैलरी में जाते हैं, वहां पे रोल्स कॉल पड़ा है, उसके ऊपर अपनी अटेंडेंस लगाते हैं। अटेंडेंस लगाने के बाद ट्रेवल अलाउंस बहसीयत इज्तिमाई 60 के करीब अफराद, वो पाकीज़ा लोग, वो आला मनसब पर बैठे लोग, वो सेल्फ राइटियसनेस के दावेदार लोग, एक ट्रेवल अलाउंस, एक डेली अलाउंस लेने के लिए आके अंदर चीट कर जाएं, हाजिरी लगा जाएं, और हाजिरी लगाने के बाद वहां से चले जाएं, ऐवान के अंदर मत आए। इस पर एक जुमला भी ना कहें आकर ये 60 के 60 अफराद कि वो कौन सी महंगाई है जिस पर अवामु नास की तकलीफ को कम करने के लिए वो तजावीज देंगे, आकर वो तनकीद करेंगे हुकूमत पर, वो आके बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से कोई बेहतरी हो सकती है। 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा सिर्फ इस बात के लिए कि वो ये असेंबली का, पब्लिक का पैसा, आपका मेरा पैसा, इस बेदर्दी के साथ माले मुफ्त दिले बेरहम बनाकर उसको लुटाया जाएगा, सिर्फ टीएडीए लिए जाएंगे। ये 60 अफराद जिनके नाम मैंने कल असेंबली के फ्लोर पर भी बैठकर बताए, ये सिर्फ हाजिरियां लगाकर वहां से ये साहिबान वहां से चले गए। और मैंने 3 दफा इनके बंदों के पास भिजवाया कि ये आपका रिक्विजिशन इजलास है, इस इजलास पर आपकी तरफ से तलब किया गया है, मुमकिन नहीं है कि हुकूमत कोरम पूरा करे, आपके फराइज मनसबी में है। जितनी भी हमारी चेकर्ड हिस्ट्री है कि कभी तत्तुल आता रहा पार्लिमान और असेंबलियों की जिंदगी में, लेकिन ये इज अ केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। ये ऐसे नहीं जानबूझकर किया जा रहा है। मैं 2014 से लेकर आपके सामने ये सारी तफसील रख सकता हूं कि अगर मैं हुकूमत में हूं तो असेंबली का वजूद रहे, अगर मैं नहीं हूं और मैं डी चौक पर कंटेनर लगाकर वहां पर बैठ जाऊंगा, मैं को हुकूमत का तर्जमान नहीं, लेकिन मैं असेंबली की कारकर्दगी के हवाले से बात करने का मुझे ये हक हासिल है। मैं कोई तनकीद किसी एक सियासी जमात पर नहीं कर रहा। अगर ये रवैया मेरा कस्टोडियन का रोल है, अगर ये रवैया हुकूमत इख्तियार करे और असेंबली के प्रोसेस को, जो मुझे बहुत अजीज है, पार्लिमानी निज़ाम बहुत अजीज है, मैं क्रिएशन ऑफ वोट हूं, मैं गार्डियन हूं उस हाउस का जिसको मैंने अनरूली नहीं होने देना, जहां पर लोगों को गालियां मैंने नहीं देने देनी, मैंने जमहूरी रवायात का कत्ल नहीं होने देना। मैं वहां पर बैठकर किस तरह से ये इजाजत दे सकता हूं कि चंद राउडी अनरूली मेंबर्स लोगों की दस्तारें उछाले गालियां देकर, नंगी गलीज गालियां, वल्गैरिटी की आखिरी हद। ये इजाजत आप जानते हैं कि 4 से 5 माह की ये असेंबली चली। मेरे पर हुकूमत के लोगों की तनकीद थी कि ये स्पीकर ऑपोजिशन को ज्यादा टाइम देते हैं। मैं समझता था, मैं जेलसली गार्ड करता था आपको, लेकिन मैं गार्ड आपको इसलिए नहीं करता कि आप लोगों की बहनों बेटियों के नाम लेकर उनको गंदी गलीज गालियां दें। वो रिकॉर्डिंग्स मैं आज पब्लिक कर दूं मीडिया में,
میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے. جس طرح کی غلاظت آپ کی زبانوں سے وہاں پہ نکلتی رہی, uncalled for, unprovoked, بغیر اشتعال میں کسی کو لائے, میں نے کبھی اس طرح کی بےہودگی ہوتے دیکھی نہیں. اس کے بعد میں نے آج لا ڈپارٹمنٹ کو ایک خط لکھا ہے, کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ حکومتی اجلاس بلائے جاتے ہیں, حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کورم کو پورا کرنا. اپوزیشن کے لوگ جا بے جا موقع دیکھ کر, جب پروسیجر میں بھی گنجائش بھی نہیں ہوتی, اگر حکومتی تھن پریزنس ہو تو فوری پوائنٹ آف آرڈرز پہ پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو ختم کرواتے ہیں, لیکن کورمز کی نشاندہی کر کے کہ جی کورم کم ہے. لیکن آپ نے اجلاس طلب کرنے کے بعد ایک بندہ بھی اجلاس کا, کیا یہ پیسے جو میرے اور آپ کے ٹیکسز کے پیسے ہیں, جو میرے اور آپ جیسے غریب آدمی جو 30-40-50 ہزار روپیہ بھی کماتا ہے وہ بھی پے کرتا ہے, کہ میں اپنے نمائندگان چن کر بھیج رہا ہوں, وہ بردباری کے ساتھ, وہ استقامت کے ساتھ, وہ پارلیمانی روایات کے مطابق. یہ جب آپ گالی دیتے ہیں تو یہ گالی اگر جتنے اونچے ایوان میں دی جاتی ہے یہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے, یہ نیچے آتی ہے, یہ گلی محلے میں آتی ہے, یہ بازار میں آتی ہے, گھر کے کوچوں مکان کے اندر آتی ہے. یہ گالی کی روایت آپ نے ڈالی, but it will not be allowed in my assembly in any circumstances. میں گالیاں بکنے کی اجازت کسی صورت نہیں دے سکتا. اس کے ساتھ میں نے آج یہ لا ڈپارٹمنٹ کو لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے کہ اپوزیشن نے ریکوزیشن دی ہو, اور ریکوزیشن دینے کے بعد وہاں پر آ کے بے ایمانی کر کے, چوری چکاری کر کے, حاضری لگا کر, یہ متکبر قسم کے جو اپنی سیلف رائٹیسنس پر دعوے دار ہیں کہ یہ بہر صورت ہر حال میں اپنی اس بات کے اوپر ان کا کلیم رہتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, باقی کسی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو ایویڈنس دے رہا ہوں آپ کی سکرینز کے سامنے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 60 لوگ حاضریاں لگانے کے بعد, اور کتنی اماؤنٹ ہوگی ٹی اے ڈی اے کی, چند ہزاروں میں ہوگی, وہ ایک ایک فرد نے لیے اور اپنی جیب میں ڈالے اور لے کر چلے گئے. آج میں نے لا ڈپارٹمنٹ کو یہ ایک لیٹر لکھا ہے کہ لا ڈپارٹمنٹ مجھے اس پہ ایڈوائز کرے, لا ڈپارٹمنٹ اس پہ مجھے ایڈوائز کرے کہ یہ جو اس قسم کا واقعہ جس میں حاضری لگا کر باہر نکل جانا اور اجلاس بھی خود طلب کیا ہو, تو اس میں کیا ان کے یہ اس ایکٹ کو ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں, what could be legally right, کیا اس کا درست طریقہ ہوگا کرنے کا. یہ مقدمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ. کہانی میرے پاس پڑی ہے, میں 2014 سے اسمبلیز کی یہ بے توقیری دیکھ رہا ہوں. میرے دیکھنے میں وہ جاوید ہاشمی صاحب کی وہ تقریر جہاں پر مجھے آج بھی میرے حافظے میں گونج کر آتی ہے کہ جس میں بتایا گیا کہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا, اور اس کا استعفیٰ دے کر وہاں سے چلنا, پھر اسمبلی کے باہر وہ قبریں کھودنا, پھر محاصرہ کرنا, پھر وہ گنڈے اور گونز لا کر قرون وسطیٰ کا دور یاد کرانا کہ جتھے لشکر بندی کریں گے, آ کر جتھے بندی کریں گے, لشکر لے کر آئیں گے اور دارالخلافے کا محاصرہ کریں گے. وہ سپریم کورٹ کے باہر کھدتی قبریں, وہ پی ٹی وی پر ہوتے حملے, اسلام آباد دارالخلافے اور پارلیمنٹ کو متروک کرنے کی آپ کی وہ سازش جو 2000 سے چل رہی تھی, یہ سازش ہم نے ہوتے دیکھی. ہمارے سامنے ہم نے زندہ و جاوید تاریخ کا حصہ ہیں. آپ نے اپنے طور پر جتنی تباہی اتارنی تھی ان اسمبلیز کی, اس جمہوری روایات کی, ان الیکشنز کے سسٹم کی, بھئی 4 حلقے کھول دو, ہم الیکشنز ٹرائیبیونل میں نہیں جائیں گے. میں کسی جماعت کی طرفداری نہیں کر رہا, میں اسمبلی کا, ایوان کا مقدمہ لڑ رہا ہوں. اگر اسمبلی کو متروک کرنے میں کسی سیاسی جماعت کا کردار ہوگا, کما حقہ ہوں, میں اپنی آواز اور اپنا فرائض ادا کرتا رہوں گا, بتاتا رہوں گا کہ کہاں پر کس کی غلطی. یہاں پر آپ کی بڑی غلطی ہے. 10 سال ہو گئے, ایک دہائی میں آپ نے اس جمہوری نظام پر جو خودکش حملے کیے ہیں, جو شب خون مارے ہیں, وہ کہانی 2014 سے شروع ہو کر آج تک رکنے کا نام نہیں لے رہی. مجھے ٹوکن پروٹیسٹ پہ کوئی اعتراض نہیں, آپ کریں,
اسمبلی کے باہر بیٹھے, بڑی اچھی بات ہے, میں نے خود کیا ہے, میں نے اس پروٹیسٹ کی انتہائی شکل کی ہے, میں اس اجلاس کو اٹھا کر کسی اور جگہ لے کر گیا ہوا ہوں احتجاجاً بطور اپوزیشن کے رکن کے, ان اسمبلی کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر احتجاج کیا ہے, لیکن ایک پارلیمانی دائرے میں رہ کر کبھی گالی نہیں دی تھی کسی کو. یہ گندی ننگی گالیاں ناقابل برداشت ہے. تو میں آج میں نے ان کو 24 گھنٹے کا لا والوں کو لکھ کے بھیجا ہے کہ مجھے اس پر بتائیں, اینڈ مائنڈ اٹ, آئی ول ٹیک اے سیریس اوفینس ٹو اٹ. اور یہ جو آپ نے حرکت کی ہے, پورے اسٹیٹ ایکسچیکر کا پیسہ, یہ خط جو میں نے لکھا ہے آج ان کو, اس کی کاپی بھی میں آپ کو دے رہا ہوں, اور میرا مقصد صرف یہاں پر کسی کی تصحیح کرنا نہیں, صرف پبلک ڈومین میں لے کر یہ آنا اور یہ بتانا کہ کہیں یہ روایت نہ بن جائے, یہ پریکٹس نہ بن جائے. آپ کے میرے ہارڈ ارنڈ پیسے, ان کے پیڈ ٹیکسز, اس کو اس طرح سے کوئی غیر سنجیدہ لوگ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے عوامی مسائل کے ساتھ, ٹوٹل پٹیشنز ان کی میں نے کل چیک کیا, میں نے کہا یہ شور تو سنوں کیا ہے, کہیں وہی 2014 والی کہانی تو نہیں دہرائی جا رہی کہ کتنے مقدمات ہیں جو الیکشن ٹریبونل کے اندر ہیں, اور اگر ان کا فیٹ ڈٹرمن بھی ہو جائے تو کیا حکومت کے کسی معاملے پر کوئی فرق پڑے گا, ان کی اکثریت اقلیت میں تبدیل ہو جائے گی. یہ میں نے دیکھا تو میں اپنا سر پیٹ کر رہ گیا. ٹوٹل دائر کردہ مقدمے 36 ہیں ان 4 اسمبلیوں کے, سب کے سب بھی اگر میں کہوں الیکشن ٹریبونلز میں فیصلے, وہ جو چھوٹی موٹی کہیں پر کوئی ارریگولیرٹی ہے, کہیں پر نان پرفارمنس آف ڈیوٹی ہے, کہیں ٹیبولیشن کے کاؤنٹ میں کوئی 10-20 کا فرق ہے, کہیں کاؤنٹر فائلز کے اندر کوئی چھوٹی موٹی کوئی 19-20 کی بات ہے, بات کا بتنگڑ بنا کر جمہوری اداروں کا قتل عام نہ کریں. ایز لانگ ایز وی اسٹینڈ ایز اے اسپیکر, میں اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے پبلک ڈومین میں یہ مقدمہ لے کر جاؤں گا. میں کوئی سائلنٹ اسپیکٹیٹر نہیں ہوں, میں نے 2002 سے اس ایوان کا حصہ ہوں. اس کے رولز کے لیے, ان کے جمہوری روایات اور قدروں کے لیے, اس کی سینکٹیٹی کے لیے, عوامی نمائندگان کے حق کے اس تقدس کے لیے, اس عوام کے تقدس کے لیے میں نے 25 سال اپنی زندگی کے دیے ہیں, ان کو میں ضائع نہیں کرنے دوں گا. آخری بات میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس طرح کی جو قوانین بنتے ہیں ان کے مقاصد ہوتے ہیں. اگر یہ حق دیا گیا ہے کہ اپوزیشن حزب اختلاف اجلاس کی طلبی میں ایک طلبی نامہ بنا کر اسپیکر کے پاس بھیج سکتی ہے, اگر آپ اس کو اس طریقے سے چیٹ کریں گے تو پھر یہ سسٹم روز بروز دگرگوں ہوتا چلا جائے گا, اس کی افادیت ختم ہوتی چلی جائے گی. یہ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گا. بہت شکریہ جناب. جی پلیز 1 by 1 آپ کر لیں. سلیم صاحب نو دے دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی. میں اس بات پہ ہوں کہ ایک تو آپ جن 60 بندوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کی کھل کے بات کریں کس پارٹی سے کون تعلق ہے, اور جو آپ کی پوری اسمبلی میں جو آپ کی جماعت کے بندے ہیں کیا وہ بھی سارے خاموش ہیں, یعنی کہ یہ ڈومین کا کیا پھر ہونے کا کیا ہے, آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کچھ اور ہونے جا رہا ہے؟ اصل بات بتائیں. یہ تو آپ کی اسمبلی کا معاملہ تھا اور یہ وہیں حل ہو جاتا تھا. سلیم صاحب مہربانی یہ فائل دے بیٹا مجھے. دیکھ آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے بڑا اچھا کیا ہے نام لے کر. یہ لوگ کل تک تو سنی اتحاد کونسل کے تھے, اس سے قبل آزاد تھے. آج سپریم کورٹ کی ان نوازشات کی سلسلے کے اندر, جو نوازشات کا سلسلہ قبلہ عمر عطا بندیال صاحب, قبلہ محترم ثاقب نثار صاحب, قبلہ محترم اس دور کے 3-4 اور معزز جج صاحبان, تفصیل لمبی ہے, میں نے 2 قابل ذکر کا نام لے دیا. یہ انہی مقدمات میں سے ایک مقدمہ ہے. فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا. اب جو کل تک ایس آئی سی کے تھے, ابھی تک الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی نہیں کیے کہ آج کس جماعت کے ہیں, لیکن وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ. یہ ساری بات جو میں 2014 سے کہہ رہا ہوں, یہ جو میں نے آپ کے سامنے پوری ہیر پڑھی ہے, اس ہیر کے پڑھنے کا مقدمہ اتنا نہیں ہے کہ پتہ نہ چل سکے کہ لڑکی تھی کہ لڑکا. یہ وہی لڑکی ہے
جس کے بنیاد پر پورا گھر برباد ہو رہا ہے. یہ کہنے کی چھپانے کی بات نہیں ہے. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ اس جو آپ نے خط لکھا ہے لا ڈپارٹمنٹ کو تو یہ چیٹنگ ہے 62-63 کا بھی معاملہ اس پہ آ سکتا ہے کہ دھوکہ دی آپ نے دستخط کر دی کھا لے لی پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنے جس کی آپ نے خود ریکوزٹ کیا تھا. تو کن کن نکات پر آپ نے رائے مانگی ہے؟ کیا ان کو ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے؟ ان کی جو ہے جو پریولیجز ہیں وہ واپس لیے جا سکتے ہیں؟ کون سے نکات ہیں جو آپ نے اٹھائے ہیں؟ الفت میں ابھی تو صرف نیم اینڈ بلیم کر رہا ہوں. یہ 60 لوگوں کے نام میرے پاس ہیں. کل میں نے اپنی رولنگ کے اندر جو اسمبلی کے اس پہ بیٹھ کے دی اس پہ میں نے ان سب اراکین کے نام لیے. میں ابھی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس مکروہ پریکٹس کو میں نے پسند نہیں کی کہ 3.5 کروڑ روپیہ عوام الناس کے ٹیکس کے پیسے کا خرچ ہو جائے, اس کے بعد یہ پھر حاضریاں جعلی لگا کر باہر نکل جائیں اور ٹی اے ڈی اے کلیم کرتے پھرے. ایٹ لیسٹ یہ سرنڈر کریں. اگر ان میں کچھ تھوڑی مورل اتھارٹی ہے, مورل کریج ہے, تو ایک مہینے کی اگر یہ 108 اراکین جن کے دستخط کے ساتھ سمن ہوا تھا یہ اپنی 1 مہینے کی تنخواہ لا کر اسمبلی میں سرنڈر کر دیں تو میرا نقصان پورا ہو جائے گا. پھر میں آگے نہیں چلتا. لیکن اس برائی کو میں گھر تک چھوڑ کر آؤں. دوسری جانب لیے جاتے ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری اس وقت خطاب کر رہے ہیں. ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو, ایمانداری محنت سے آپ چلیں. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے, اللہ کا تعالیٰ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے خود کھولتا ہے. آپ کو سوچ سمجھ ہی نہیں آتی. شروع میں بیٹھتے تھے سارا دن, وکیل کیس ہی نہیں آتا تھا. کہتے تھے یار کوئی کبھی کیس بھی آئے گا. وکیلوں کو دیکھتے تھے اس طرح جاتے تھے, وہ کہتے تھے یار کبھی ہمارے پاس بھی FIR آئی. اللہ تعالیٰ نے کیا جی بیٹھے, ایک دن FIR آئی, پھر دوسری آئی, پھر تیسری کیسز آئے. یہ بار میں میرے جو ایسوسیٹ ہیں 30-40 کیس پر ڈے میرے پاس ہوتے تھے. اور ایسوسیٹ بھی اتنے تھے کہ میں ان کے ساتھ ان کو میں ان کو کہتا تھا یار میرے ساتھ مت جاؤ, کہ لوگوں کو کئیوں کو جیلسی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے اگر اس مقام پر پہنچایا ہے تو میرا ایمان ہے کہ اپنے حلف کے مطابق مجھے نہیں, ہر جج کو اپنے حلف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. اور لوگوں کو جو انصاف کی جس کرسی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ جب اپنا انصافی کریں گے تو کیونکہ تمام عدالتوں سے سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت ہے. اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ضرور ہوتا ہے. اور میں اس پہ کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس پہ دنیا کی عدالت نے انصاف نہیں کیا. اگر دنیا کی کسی بندے کو انصاف نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ضرور انصاف کی ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میری آپ سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح عزم استقامت رکھے اور انصاف سے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ وکلاء کی بھی ٹریننگ کیا کریں کہ ویل پریپیئرڈ ہو کے آئیں, بکس لے کر آئیں, ججمنٹس لے کر آئیں, اور جب پیش ہوں تو ہمیں مزہ آئے کہ اچھی لائر نے اچیو کی ہے. پھر بھی اگر تمہارے کسی بیہیویئر سے, ایٹیٹیوڈ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کسی لائر کی دل آزاری ہوئی ہے تو آپ بار کے عہدیدار ہیں, آ کے پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہم بھی اسٹریس میں ہوتے ہیں. آپ ایک کیس آرگو کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جی DB میں آج اتنے کیسز لگے ہوئے ہیں, ہمارے سامنے لسٹ پڑی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں وہ یہ اتنے کیسز اور ہیں, اندر چیمبر میں اتنی فائلیں ہیں, اتنے مرڈر ریفرنس لکھوانے ہیں, اتنی اپیلیں لکھوانی ہیں. تو بعض دفعہ ہماری مینٹل سٹیٹس اور ہوتا ہے, اس میں کسی سے شاید کوئی غصے میں بھی کوئی بات ہو جاتی ہو یا کچھ ہو جاتا ہو, لیکن کبھی انٹینشنلی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آپ سے کبھی کوئی ایسی بات ہو تو آپ بار کے آفس بیئرر ہیں, آ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, اور اس میں چیزیں امپروو کی جا سکتی ہیں. میں اگین تھینکفل ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن فار ارینجنگ دس گرینڈ اوکیزن. تھینک یو سو مچ. جسٹس طارق محمود جہانگیری اسلام آباد بار کونسل سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ایک نیا ٹرینڈ تھا کہ ملک بھر میں پرچے ہو جاتے تھے. میں نے فیصلہ دیا ایک وقوع پر مطالبہ درج نہیں ہوگی. فیصلہ باد میں حافظ نعیم الرحمان گفتگو کر رہے ہیں. 45 پورے کے پورے منگوائیں. اگر اس کے مطابق آپ جیت رہے ہوں تو ٹھیک ہے, اگر 2 ووٹ بھی کم ہوں گے تو آپ سیٹ نہ لیں. تو مجھے فخر ہے جماعت اسلامی کی پوری ٹیم پر. مجھے کوئی میری اس میں بڑائی نہیں ہے. یہ ہماری تربیت ہے کہ ہم نے پھر اب یہ دیکھا کہ چند ووٹ کم پڑ رہے ہیں. حالانکہ جو ووٹ ابھی جس فارم پہ آپ بتا رہے ہیں نا, اس میں میرے ووٹ 5-6 ہزار کمی جو کیے ہوئے انہوں نے. ہاں یہ بھی بتا دوں میں آپ کو, لیکن ظاہر ہے کہ مجھ سے زیادہ سیٹ نہ لیں. تو مجھے فخر ہے جماعت اسلامی کی پوری ٹیم پر. مجھے کوئی میری اس میں بڑائی نہیں ہے. یہ ہماری تربیت ہے کہ ہم نے پھر اب یہ دیکھا کہ چند ووٹ کم پڑ رہے ہیں. حالانکہ جو ووٹ ابھی جس فارم پہ آپ بتا رہے ہیں نا, اس میں میرے ووٹ 5-6 ہزار کمی جو کیے ہوئے انہوں نے. ہاں یہ بھی بتا دوں میں آپ کو,
لیکن ظاہر ہے کہ مجھ سے زیادہ ووٹ اگر دوسری پارٹی کے تھے تو میں نے اس بات کا فیصلہ کیا, میری ٹیم نے میرا ساتھ دیا, ہم نے ڈٹ کر اعلان کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں زیادہ عزت دے دی. یعنی اس لیے ہم نے نہیں کیا تھا کہ ہم دنیا میں مشہور ہو جائیں گے, یہ تو ہم نے اصول اور حق کی بنیاد پہ کیا تھا. لیکن حق میں یہ طاقت ہوتی ہے, سچ میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو منواتا ہے. وہ 1000 سیٹوں پہ بھاری وہ فیصلہ ہے الحمدللہ, اور اس کی بنیاد پر آج میں آپ کے سامنے یہاں کھڑا ہوں. پیپلز پارٹی نے بھی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی. پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک نے درخواست دائر کی. درخواست میں مخصوص نشستوں کا 12 جولائی کو فیصلہ واپس لینے کی استدعا کی گئی ہے. نون لیگ پہلے ہی مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی دائر کر چکی ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے AR نیوز.